مفتی صاحب جب 2002 میں بڑے حالات خراب تھے، گھر سے نکلنا مشکل تھا، آپ کو یاد ہے، سر کی ٹوپی بھی اٹھا کے دیکھتے تھے اس کے اندر کچھ تو نہیں ہے، مگر انہوں نے جب سرکار بنائی تو انہوں نے یہ مشکلات دور کیے۔ آج ہم پھر مشکل میں پھنسے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر مفتی صاحب ہوتے تو کیا کرتے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر مفتی صاحب ہوتے تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر مفتی صاحب ہوتے تو یہ سب نہیں ہوتا، مگر اگر مفتی صاحب ہوتے تو وہ اس مصیبت کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے جس طرح PDP کر رہی ہے اس وقت۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے، اگر بیٹھو گے، اگر بات نہیں کرو گے تو آپ کا وجود، ہم سب کا وجود مٹ جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بولیں گے کہ ہمارا بچہ ہے، بچے کا بچہ ہے، یہ زمین پہ پاؤں رکھنا چاہتا ہے پر وہ زمین اس کے پاؤں کے نیچے نہیں ہوگی۔ لوگ آئیں گے پھر بولیں گے وہ گجر کیسا ہوتا تھا، وہ زبان کون سی بولتا تھا، وہ پہاڑی کیسا ہوتا تھا، وہ ڈوگرا کیسا ہوتا تھا، وہ کشمیری کیسا ہوتا تھا۔ اگر ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو ہمارا وہی حال ہوگا۔ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہمیں بولنا ہے، بات کرنی ہے۔ میرے اکیلے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک میری آواز میں آپ لوگ آواز نہیں ملاؤ گے اس ظلم کے خلاف، اس تشدد کے خلاف، تب تک بات نہیں بنے گی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جب جموں کشمیر میں راج شماری کا وقت چلا تھا، مفتی صاحب جو ہے ہمیشہ الگ راستہ بناتے تھے، مفتی صاحب نے تب بھی الگ راستہ بنایا۔ اس کے بعد جب 2002 میں حالات خراب بہت تھے، ہمیں میجورٹی نہیں آئی، 16 سیٹیں آئی، تو مفتی صاحب نے فیصلہ کیا ہم کانگریس کے ساتھ جا کے ایک پروگرام بنائیں گے جس سے لوگوں کو آسانی ہوگی۔ ہم نے کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی، مگر واجپئی جی کے ساتھ بات چیت رہی مفتی صاحب کی۔ وہ واجپئی جی جب مفتی صاحب نے کہا میں مغل روڈ بنانا چاہتا ہوں، پہلے تو کوئی مانتا نہیں تھا مغل روڈ بنانے کے لیے، وہ تو بہت سارے لوگوں نے لیے تھے، مگر مرکزی سرکار اجازت نہیں دیتی تھی، بولتے تھے اسٹریٹجیکلی یہ روڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو نہیں بنانا ہے۔ مگر جب مفتی صاحب نے واجپئی جی سے کہا کہ راجوری پونچھ کا علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے، بہت غربت ہے، بہت غریبی ہے، ان کو جموں پہنچنے میں 5، 6، 7 گھنٹے پونچھ سے لگتے ہیں اور کشمیر پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں، جبکہ کشمیر جو ہے 4 گھنٹہ بھی یہاں سے دور نہیں ہے، تو یہ لوگ کیوں اتنا گھوم کے جائے؟ تو واجپئی جی مان گئے اور ہمارا مفتی صاحب نے آپ کا راستہ بنا دیا۔ اس کے بعد مفتی صاحب کا خواب تھا کہ میں اس پہ ٹنل بناؤں۔ جب انہوں نے اس وقت سرکار بنائی، 3 سال تک وہ کوشش کرتے رہے اس پہ ٹنل بھی آنا چاہیے، مگر بدقسمتی ہوئی 3 سال کے بعد سرکار بدلی، ٹنل کا خواب ان کا پورا نہ ہو سکا۔ مفتی صاحب نے کوشش کی اس علاقے کی مشکلات کو دور کرنے کی، اور انہوں نے اپنے جہاں سے کچھ نہیں دیا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، انہوں نے چیف منسٹر بن کے آپ کی مشکلات کو آسان کر دیا۔ 2014 میں مفتی صاحب نے کہا تھا کشمیر میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے 40 سیٹیں دے دو، میں جموں کشمیر کا نقشہ بدل دوں گا، میں جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے باہر نکالوں گا، مگر بدقسمتی یہ ہوئی 40 نہیں 25 سیٹیں ملی ہمیں، اور بھاجپا کو 25 یہاں کشمیر میں 2، ادھمپور میں 28 سیٹیں ملی، ہمیں راجوری پونچھ سے 3 سیٹیں ملی، 28 ہمیں 28 انہیں۔ اب مفتی صاحب کو پھر مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ ایک مشکل فیصلہ ہم نے اس وقت کیا تھا جب انہوں نے آپ کی حالت دیکھی تھی، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے، جب آپ اپنے گھروں میں سوتے تھے، رات کو ملیٹنٹ آتا تھا، وہ لات مار کے دروازہ کھولتا تھا، کہتا تھا کھانا دے دو، جو وہ نکلتا تھا تو آرمی آتی تھی۔
اور وہ گالی دے کے بولتی تھی کہ یہ کون لگتے ہیں تمہارے، ان کو کھانا کھلایا آپ لوگوں نے، اور مارتے تھے۔ آپ کی اس سختی کو دیکھ کے مفتی صاحب نے اس وقت بہت بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے کانگریس کی جماعت چھوڑ کے پی ڈی پی بنائی۔ حالانکہ پی ڈی پی بنانا کوئی آسان نہیں تھا، بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ ہمارے ورکر ہم سے ناراض ہو گئے، وہ کچھ کانگریس میں ہی رہے، ہمارے ساتھ